بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ آج بڑا دن ہے، اس لیے ہم آج جو موضوع پہلے ہم نے بتایا تھا سورہ رات کے حوالے سے، اسے اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ اور آج کا جو اہم دن ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 26 اور 27 رجب کی درمیانی رات کو وقوع پذیر ہوئی، اور یہ مبارک سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یہ آج جو رات آ رہی ہے اس رات میں پیش آیا۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اس موضوع کو آج بیان کریں، تاکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں، ان اسباق کو ہم سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اور ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ آپ کے کس پہلو سے کیا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں اس نے سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال دی ہے، اسے برکت بنایا ہے مسجد اقصی کو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مسجد اقصی کو اور اس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے، ان کے اوپر رحمت کرے۔ تو مسجد اقصی کو ہم نے اور اس کے ارد گرد کو بابرکت بنا دیا ہے۔ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیہ پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ 15واں پارہ ہے، اور اس کی پہلی صورت ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے۔ آپ جب خود بھی اسے نکال کے پڑھیں گے تو آپ کو ایک نئی کیفیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی طاقت کو بیان کیا ہے۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے کہ ہر عیب سے پاک۔ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر تھوڑی سی بھی کمزوری ہو تو ہم اسی کمزوری کو لے کر اسے رگیدنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ہم پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹا سا بھی عیب ہو، اور ہم عیب تلاش کرتے ہیں تاکہ شخصیت کی کمزوری کو اجاگر کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اپنی طاقت کو بیان کیا۔ فرمایا وہ ذات جو ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، طاقت والی ذات ہے، طاقتوں کا منبع
اصل طاقت اس کائنات کی وہ رب کائنات ہے۔ فرمایا کہ اعتراض تو تب ہوگا میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج پر، جب آپ اللہ کی ذات پر اعتراض کریں گے، اللہ کی طاقت پر اعتراض کریں گے۔ اللہ جب خود فرما رہا ہے کہ سبحان، سبحان کا معنی ہوتا ہے کہ ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر کجی سے مبرہ، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے بالا، وہ طاقت والی ذات ہے۔ تو جس کے اندر نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، وہ ذات بیان کر رہی ہے کہ میں اپنے عبد خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور پھر آگے آسمانوں کا سفر، تو یہ معراج کا سفر بیان کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی طاقت کو بیان کیا تاکہ پڑھنے والے کو یقین ہو جائے کہ جو خدا، جو خالق و مالک ہر عیب سے پاک ہے، وہ رات کے مختصر سے حصے میں اپنے بندہ خاص کو سفر کروا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو عبد کے اوپر فوکس کیا۔ عبد کا معنی کیا ہے؟ عبد کا معنی جو ہے عاجز، منکسر المزاج انسان، عاجز بندہ، اللہ کا عاجز بندہ۔ عبد عبادت سے ہے، ہم بھی بندے ہیں اس کے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں کس لقب سے پکاروں سفر معراج میں؟ تو اللہ کے نبی نے عرض کی، یا اللہ مجھے تو عبد کے لفظ سے پکار، مجھے خوشی ہوتی ہے اور میرے انگ انگ میں خوشی آ جاتی ہے جب میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور جب تو مجھے بندہ کہے گا تو میری معراج کی انتہا نہیں ہے۔ تو عبادت سے ہے، عبادت کرنا، انتہا درجے کی عجز و انکساری۔ بندہ جب انتہا درجے کی عجز و انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند رتبہ عطا کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنے والا کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات کے لیے جھک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری ذات کے لیے جھک جاؤ، جب تم میری ذات کے لیے جھک جاؤ گے میں تمہیں بلندیاں عطا کر دوں گا۔ اس لیے عبادت میں جو سب سے مرغوب اور سب سے بہترین رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدہ انسانی اعمال کی عاجزی کی انتہا ہے، عبادت کی انتہا ہے، تواضع کی انتہا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس نے اپنا آپ مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دیا، تواضع کی انتہا کر دی۔ اس کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی تواضع کرنے والا نہ تھا اور نہ ہے، نہ ہوگا، کوئی بھی نہیں۔ سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ایک نماز بھی زندگی میں نہ چھوٹی، بلکہ آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض، راتوں کو جاگنے والے نبی، اور سورہ مزمل کے اندر ارشاد ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے چادر اوڑی ہوئی تھی اپنے اوپر، آپ قم اللیل الا قلیلا، رات کا کم حصہ آپ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کریں، کم جاگا کریں، آپ زیادہ جاگتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے
یہاں پر اپنے حبیب کو فرمایا، اپنے نبی کو فرمایا، عبد خاص کو فرمایا کہ آپ راتوں کو جاگتے ہیں بہت زیادہ۔ اس لیے تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا حتیٰ تورت قدمہ ہو، آپ کے جو پاؤں مبارک تھے اس میں ورم پڑ گئے تھے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں۔ جتنی بھی تفاسیر ہیں، سورہ مزمل کی جو پہلی آیت ہے 29ویں پارے میں، اس آیت کی تفسیر میں سبھی نے لکھا کہ آپ اتنی عبادت فرماتے کہ کھڑے ہو کر آپ کے پاؤں سوج گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ رات کا کم حصہ جاگا کریں۔ تو اب اس کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں، تواضع کرنے والا نہیں، عبادت کرنے والا نہیں، نمازیں پڑھنے والا نہیں، تہجد پڑھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد خاص کہا، اپنا بندہ خاص کہا کہ میرا خاص بندہ، خاص بندے کو سیر کرائے۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، او سراپا انتظار کی منتظر، کہ صرف بندہ ہونا اور بات ہے، اور عبدہ ہونا، اس کا بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، یہ اور مقام ہے۔ کیونکہ ایک وہ بھی شخصیت تھی جو انتظار کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھائیں، اور ایک طرف یہ ہے کہ ان کا انتظار آسمانوں پہ کیا جا رہا ہے کہ کب میرا عبد خاص آئے اور میں اسے اپنے جلوے دکھاؤں۔ یہ ہے فرق عبد کا اور عبدہ کا۔ تو پہلا سبق ہمیں معراج مصطفیٰ سے یہ ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے ہمیں یہ ملا تواضع اختیار کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے پہلا سبق ہمیں یہ دیا۔ میں صرف اسی آیت کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں، سورہ اسراء کی پہلی آیت کے اوپر، تاکہ اس آیت سے جو ہمیں لیسن ملتے ہیں، جو اسباق ملتے ہیں، ہم ان کو سمجھ سکیں۔ تو پہلا سبق معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم عاجزی کریں، تواضع کریں، سجدے کی کثرت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تو تب نوافل ادا فرماتے، سفر سے واپس آتے تب نوافل ادا کرتے، گھر جانے سے پہلے۔ پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے کے آتے، نماز ادا فرماتے، اور پھر گھر تشریف لے جاتے۔ تو آپ نے پوری زندگی سجدوں کی کثرت کی۔ ہمیں یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سبق ملتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نماز کے کتنے پابند ہیں، کیونکہ پہلا سبق ہی تواضع کا ملا، سجدے کا ملا، عبادت کا ملا، لیکن کیا ہم تواضع کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے لیے انکساری سے کام لیتے ہیں؟ ہم محفل میں جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اونچی سیٹ کے اوپر بیٹھیں۔ ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ناک اوپر ہو۔ ہم جب اپنے فیملی کے اندر ہوتے ہیں تو اپنی فیملی کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے، دوسرے کو ہم سننا ہی نہیں چاہتے، دوسرے کی کسی فضیلت کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو تواضع کہاں گئی؟ انکسار کہاں گیا؟ تو معراج مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا سبق تو تواضع ہے۔ تواضع کرو تاکہ ابدیت کا مقام حاصل ہو سکے، اور تواضع بھی اللہ کے لیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تواضع کرنے سے کسی کی عزت کم ہوتی ہے تو قیامت کے دن مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ عزت حاصل کر، میں اس کا ضامن ہوں، میں اسے قیامت کے دن عزت دوں گا۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ بنتا ہے کہ میں کسی کی عزت کروں گا اور میری عزت کم ہو جائے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں کہ ہم اسے عزت دیں گے۔
تو تواضع کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، کسی کی عزت کرنے کے سے انسان کی عزت میں کمی نہیں آ جاتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عزت، اور اہل ایمان کے لیے عزت ہے۔ تو جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی آگے تقسیم کرتا ہے۔ اہل ایمان کے پاس چونکہ عزت ہے، وہ عزتیں تقسیم کرتے ہیں۔ ایمان سب سے بڑی عزت ہے، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں۔ الحمدللہ الذی اکرم بالاسلام والایمان، تمام تعریفیں اس کی ہیں جس نے ہمیں اسلام اور ایمان کے ساتھ عزت عطا کی ہے۔ الحمدللہ الذی اعزنا بالاسلام، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت بخشی ہے۔ تو اصل عزت تو ایمان کی ہوئی۔ تو ہم اہل ایمان جیسے بھی ہیں، ہمارے پاس تو عزت ہے، اور جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے وہی تقسیم کرتا ہے آگے جا کر۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے پاس عزتیں ہیں، عزتیں تقسیم کرو، میری خاطر کرو۔ قیامت کے دن اور دنیا میں تمہیں عزتوں والے تاج پہناتا جاؤں گا، عزتوں والے تاج تمہیں عطا کیے جائیں گے۔ تو پہلا سبق تواضع کا ہے، تواضع کرنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی، عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا جو سبق ہے وہ ہے لیلن، رات کے مختصر حصے میں سیر کرائی۔ رات کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ تو دوسرا سبق ہمیں معراج مصطفیٰ علیہ السلام سے یہ حاصل ہوا کہ ہم رات کے وقت اللہ کی عبادت کریں، راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز نہ قضا کریں، فرض نہیں ہمارے اوپر، لیکن ایز اے نفل ہم ادا کریں اس نماز کو، ایز اے نفل ہم اس نماز کو ادا کریں تاکہ اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ نوافل کی ادائیگی سے اللہ کا تقرب، اس کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ تو دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ایک تو عشاء کی نماز، فجر کی نماز قضا نہ ہو، پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی رات کے نوافل اور رات کے وقت قرآن پڑھنا، عبادت کرنا رات کے وقت، یہ دوسرا سبق ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تیسرا سبق اس سے کیا حاصل ہوا، اسی آیت سے ہم لے رہے ہیں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ جو پہلا پڑاؤ تھا، یہ جو پہلا سٹیپ تھا سفر کا، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، یعنی مکہ پاک سے مسجد اقصی تک کا۔ تو مسجد کی اہمیت کو اجاگر کیا معراج نے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ مسجد کی اہمیت کو اجاگر کر دیا، کہ جب بھی سفر کا تم آغاز کرو تو مسجد میں جاؤ، مسجد میں جا کر 2 نوافل ادا کرو اور سفر کا آغاز کر دو، واپس آؤ پھر مسجد میں آ جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج مسجد سے شروع ہوا تھا اور مسجد پہ یہ ختم ہوا۔ تو مسجد کی اہمیت ہے کہ جب تک ہم اپنے ہر کام کا آغاز مسجد سے نہیں کرتے، ہمارے کام میں برکت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام اسفار مسجد سے شروع ہوتے تھے، جتنے بھی آپ ٹریولنگ فرماتے، سفر فرماتے، مسجد میں آتے، 2 نفل نماز کی ادائیگی فرماتے، چلے جاتے، سفر سے واپسی ہوتی تو پھر آ کے مسجد میں 2 نفل ادا کرتے، پھر گھر تشریف لے جاتے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو جیسے ہی بیگ اٹھایا اور بھاگ کھڑے ہوئے، چلے مسجد تو جانا دور کی بات، گھر میں ہی 2 نفل ادا نہیں کرتے۔ سنت ہے تاکہ ہمارا سفر مبارک ہو، سفر میں کسی قسم کی کوئی مصیبت
मुश्किल पेश ना आए, अल्लाह से मदद मांग के हम सफ़र करें। तो मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तीसरा लेसन है या सबक हमें हासिल हो रहा है, वो मस्जिद की अहमियत है। मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रही कि मस्जिद को मरकज़ व महवर बनाओ अपनी ज़िंदगी का। आपने हमने मस्जिद को छोड़ दिया है। पहली बात तो यह कि हम नमाज पढ़ते ही नहीं, अगर पढ़े भी बमुश्किल जुमे की नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में जाकर। बहुत कम ऐसी मसाजिद हैं जहाँ पे लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। घरों में नमाज कम होती है जी, घरों में बेबरकती आ गई जी। फिर क्या हुआ कि आ, आपस की नाचाकियाँ शुरू हो गई, इख्तलाफात शुरू हो गए जी, डोमेस्टिक वायलेंस है, तलाक तक नौबत आ गई जी, खुला मांगा जा रहा है, ये हो रहा है। ये इतनी नाचाकियाँ, ये झगड़े क्यों हैं? एक तो ये कि हम मस्जिद का रास्ता भूल गए, और दूसरा ये कि हमने घरों में नवाफिल की अदायगी छोड़ दी, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया, और और कुरान को हमने कहीं ऊपर सजा के गिलाफ में डाल के रख दिया कि इसको तो पढ़ना ही नहीं। जब इंतजार करते हैं जब कोई फौत हो जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे। कुरान तो हमें जिंदगी अता करने आया है, और हम उसे मुर्दों के लिए पढ़ते हैं। हकीकत में तो हम मुर्दे हैं, चलते फिरते हुए मुर्दे हैं। कुरान ने हमें हयात देनी है, असल हकीकी जिंदगी देनी है। और सूरह नहल के अंदर इरशाद है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। जो भी मर्द और औरत अच्छा अमल करता है, दोनों का जिक्र किया अल्लाह ने। अमूमी तौर पर यह होता है कि कुरान का ये उस्लूब है कि कुरान सिर्फ मुज़क्कर यानी मस्कुलिन फॉर्म जो है वो जिक्र कर रहा होता है अहकाम के लिए, लेकिन यहाँ पर हकीकी हयात की बात की जा रही है। मर्द को भी जिक्र किया, औरत को भी जिक्र किया, बिलखुसूस अहम बात है। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, ज़कर मस्कुलिन फॉर्म, उनसा फेमिनिन फॉर्म। जो भी मर्द औरत अच्छा अमल करते हैं, वह हुआ मुमिन, ईमान की हालत में, तो हम क्या करते हैं, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उन्हें हकीकी पाकीज़ा जिंदगी अता करते हैं। पता ये चला कि ईमान के बगैर, अमल साले के बगैर मुर्दा है ये जिंदगी, कुछ नहीं, मुर्दा जिंदगी है, हम मुर्दे हैं, ईमान मुर्दा है। लेकिन जब ईमान आता है, अमल साले आता है, तो फिर हकीकी जिंदगी, फिर हम जिंदा इंसान हैं, फिर जिंदगी की रमक है हमारे अंदर। तो मस्जिद ये मरकज़ो महवर है हमारी जिंदगी का। मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना बैठ के, वहाँ जो लेक्चर्स होते हैं हमारी तरबियत के लिए, उसको लेके आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें जब तक हमारी ज़िंदगी में रहेंगी तो हकीकी ज़िंदगी हमारे पास होगी। वगरना हम मुर्दा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर हम में और मुर्दों में क्या फ़र्क है? वो भी कुछ नहीं करते, हम भी कुछ नहीं करते। वो भी मोहताज हैं हमारी दुआओं के, तो हम भी दुआएं करवाए जा रहे हैं, हम अमल नहीं करते। अरे भाई, दुआएं भी तब फ़ायदा देती हैं किसी तालिब इल्म को, जब वो खुद मेहनत करता है तो दुआ फ़ायदा देती है। एक बिजनेसमैन को भी दुआ तब फ़ायदा देती है जब वो कारोबार में मेहनत के उसूल को अपनाता है, ईमानदारी के उसूल को अपनाता है, तब दुआ फ़ायदा देती है। हम वैसी दुआएं करवाए जा रहे हैं कि रातों रात अमीर हो जाए। मोहतरम नाजरीन, इस मौजू का हम मज़ीद बयान करेंगे। एक मुख्तसर सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह हम इस मौजू को मुकम्मल करेंगे। ब्रेक तक के लिए आप हमारे साथ रहेंगे।
ابھی ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. ویلکم بیک محترم ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہونے والے اسباق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ قرآن اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں ہمارے لیے قابل حجت ہیں، قابل تقلید ہیں. قرآن کو بھی ہم نے سمجھنا ہے اور پھر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سمجھنا ہے. ہم ان موضوعات کو اپنی زندگی کے ساتھ اس لیے جوڑتے ہیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو ان چیزوں سے. تو اب تک ہم نے 3 اسباق سمجھے ہیں. پہلا سبق یہ ہے کہ ہم نے تواضع اختیار کرنی ہے زندگی میں، تکبر سے بچنا ہے، بھاگنا ہے. جب ہم تواضع اختیار کریں گے ہماری زندگی میں حسن آئے گا. اور دوسرا سبق یہ ہے کہ رات کی عبادت کو شروع کرنا ہے، کہ رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور تیسرا سبق یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، نماز پر پابندی اختیار کرنی ہے، کیونکہ جو نماز کا پابند ہو جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. تو نماز کی پابندی ہم نے کرنی ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اس کے بعد چوتھا جو سبق ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس واقعہ سے، وہ ہے برکت. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد اقصی کو اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو بابرکت بنا دیا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں برکت حاصل ہو. ہم عید کے موقع پر کہتے جی مبارک ہو آپ کو، عید کی مبارک ہو، رمضان کی مبارک ہو، بچہ پیدا ہوا آپ کو مبارک ہو. تو یہ مبارک برکت سے ہے، یعنی اللہ نے آپ کو برکت دی ہے، تو اس پر ہم خوش ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو برکت ملی ہے یہ آپ کو مبارک ہو. تو ہم میں سے ہر ایک شخص برکت چاہتا ہے. برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی یہ ہے کسی چیز کو بڑھا دینا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں علم بھی بڑھ جائے، کاروبار بھی بڑھے، ہماری اولاد بھی بڑھے، ہماری زمینیں بھی بڑھ جائیں، ہماری طاقت بھی بڑھے، ہمارا اثر و نفوذ بھی بڑھے، اس میں برکت ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم یہ 3 کام کرو گے، تواضع، اور اس کے بعد رات کی عبادت دیگر نمازوں کے علاوہ، اور پھر مسجد کے ساتھ اپنا پختہ تعلق، جب یہ 3 چیزیں تمہیں حاصل ہوں اور تم اس پر کاربند ہو جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرما دے گا. پھر برکت ہی برکت ہے زندگی میں، پھر برکت ختم نہیں ہوتی. اور 5واں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں، کیونکہ اس آیہ پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. نشانیاں دکھائیں کہ یہ نشانیاں ہیں ہماری. تو کائنات میں اللہ کی قدرت کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدت کی نشانیاں بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں بے شمار ہیں. یہ درخت، لہلہاتے پتے، چلتا ہوا پانی، اور یہ چہکتے ہوئے پرندے، یہ سبھی اللہ کی نشانیاں ہیں. اور قرآن نے اس کو مینشن کیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کائنات میں ہر ایک چیز
اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اس کی تسبیح کو بیان کرتی ہے، سبحان اللہ کہتی ہے، اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ جب کائنات کی تمام اشیاء اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تو اللہ نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ تم بھی میری آیات کو دیکھو، میری نشانیوں کو دیکھو اس کائنات میں۔ صبح کا وقت بڑا سہانا ہوتا ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں اکثر۔ صبح کی نماز کے بعد اگر آپ باہر تھوڑا سا نکلیں، آج کل تو موسم بھی بڑا اچھا ہے، بہار کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سردی کا زور بھی ٹوٹ چکا ہے۔ اگر آپ صبح کی نماز کے بعد باہر نکلے تو آپ کو پرندوں کی چہچہاٹ کی آواز آئے گی، کہیں بلبل، کہیں چڑیا، کہیں طوطا، کہیں مینا اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ انسان کے دماغ کو تازگی حاصل ہوتی ہے۔ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صبح اٹھ کر فریش ایئر میں سانس لیں تو آپ کے پھیپھڑوں کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے، آپ کے پھیپھڑے صاف ہوتے ہیں۔ اور اسلام میں یہ ہے کہ نماز پڑھ کے تھوڑی سی سیر کریں، آپ فریش ایئر میں جائیں آپ۔ سائنس آج اس کو پروو کر رہی ہے، اور ہمارے شب و روز کے جو اعمال ہیں وہ ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے ایک ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں دیکھیں، حکم یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، بے شمار نشانیاں، ایون ہمارے اندر نشانیاں ہیں اللہ کی۔ دل، یہ اللہ کی نشانی۔ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب کبھی ہم پھنس جاتے ہیں کسی مشکل کے اندر، یا حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہ کر پائیں، ہم کسی آزمائش کے اندر پڑ جائیں، تو پھر ہم دل سے پوچھیں۔ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے ہمارے جسم میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البر ما اطمأن علیہ قلبک۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ ہے جس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ جس پر آپ کا دل مطمئن ہو وہ نیکی ہے۔ دل سے پوچھیں، دل بتائے کہ یہ نیکی، اس پر میرا دل مطمئن ہے، بس اسے کر گزریے۔ والاسم ما حاک فی صدرک۔ اور گناہ کیا ہے؟ کہ جس پر آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو، آپ کا ضمیر ملامت کرے۔ ہمارا ضمیر ہمیں چین سے سونے نہ دے، ہمارا دل ہی مطمئن نہ ہو۔ جب دل مطمئن نہ ہو تو فرمایا اس کام کو مت کرو، کیونکہ نیکی وہی ہوتی ہے جس پر دل مطمئن ہوتا ہے، اور گناہ وہ ہوتا ہے جس پر انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو دل، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانچواں لیسن، سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں اس کائنات میں، اپنے وجود کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں۔ ہمارا اپنا پورا وجود اللہ کی نشانی ہے۔ دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں، ایک ناک، ایک منہ، اور پھر اتنا خوبصورت سراپا جو اللہ نے دیا ہمیں، یہ اللہ کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر اس پر اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سراپا عطا کیا ہے۔ اس خوبصورت سراپا سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی؟ خوبصورت سراپا عطا کیا اللہ نے فرمایا، یہ خوبصورت سراپا عطا کیا اور نشانی بنا دیا اللہ کی۔ سب سے بہتر مخلوق بنایا اللہ نے، اسی مخلوق میں انبیاء بھیجے، اسی مخلوق میں رسول بھیجے، جنہوں نے اس پوری کائنات کی رہنمائی کی، اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قیامت تک کے لیے جن کی نبوت ہے، وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، ان کی رہنمائی ہے، ان کی ہدایت کی روشنی ہے، جس میں ہم چل کر اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ تو گویا کہ نشانیاں ہی نشانیاں ہیں اس کائنات میں بکھری ہوئی۔ کھلتا ہوا پھول بھی تو اللہ کی نشانی ہے، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ گوشت جو ہم کھاتے، یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے ان کو مسخر کر دیا ہمارے لیے، ہم ان کو کاٹتے ہیں، پکاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ طاقت ہمیں دی، تسخیر کر دی ہمارے لیے سارا کچھ۔ تو فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو۔ جس قدر اللہ کی نشانیوں کو ہم سمجھیں گے، اسی قدر اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نشانیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جتنی زیادہ اللہ کی نشانیاں سمجھ میں آئیں گی، اتنا زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آخری سبق ہے کہ توحید کا سبق اللہ نے دیا۔ چھٹا سبق معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توحید کا سبق دیا کہ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں روزی دی، جس نے تمہیں طاقت دی، وہ ذات سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے۔ جب کبھی مشکل پیش آئے تو پھر ادھر ادھر دروازے مت کھٹکھٹاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے مانگو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، ایک تو وہ سنتا ہے، پھر دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اور یہ دو صفتیں اللہ کی بطور خاص یہاں ذکر کی گئی اس لیے کہ اگر کسی مشکل میں ہو تو پھر اللہ کو پکارو، اللہ سنے گا۔ اور سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ انہیں جواب دیں فَإِنِّي قَرِيب، میں تو ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب بھی وہ میری بارگاہ میں آ کر کسی مقام پہ بیٹھ کر کہیں بھی کسی وقت بھی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم نیکی بھی کرتے ہو اور گناہ بھی کرتے ہو۔ گناہ کرتے وقت یہ بھول جاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت زلیخا نے اسلام لانے سے پہلے جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہ لائی تھی تو وہ آمون جو مصریوں کا ایک خدا ہے اس پر ایمان رکھتی تھی، اور اس دور میں معبد آمون بڑا مشہور ایک عبادت کا مصریوں کی جو فرائنہ کے دور سے چلی آ رہی تھی۔ تو آمون جو ایک بت کا نام تھا جس کا بت بنا کر گھروں میں رکھا جاتا، اور معبد آمون اس کے نام پر پورا ایک عبادت گھر، اور پھر ہر محل میں ایک عبادت گھر بنایا جاتا تھا معبد آمون کے نام سے، اس کی برانچ ہوا کرتی تھی۔ تو عزیز مصر حضرت زلیخا کا جو خامد تھا
اس نے بھی اپنے محل میں ایک عبادت گاہ معبد آمون کے نام سے بنوائی ہوئی تھی. یا میں ہسٹری کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، تاریخ مصر آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے ایک عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی معبد آمون کے نام سے، جس میں کچھ پجاری رہتے تھے، عبادت کرتے تھے. اور حضرت زلیخا اسلام لانے سے پہلے حضرت نبی یوسف علیہ السلاۃ والسلام پر ایمان لانے سے پہلے آمون کی عبادت کرتی تھی. اور پھر حضرت زلیخا کو دیوی کا درجہ حاصل تھا معبد آمون کی جانب سے. ہوتا یہ تھا کہ جو بھی یہ شہزادے شہزادیاں یا اونچے درجے کے جو لوگ ہوتے تھے، ان کو جو ان کی بیوی ہوتی تھی کسی بادشاہ کی یا عزیز مصر کی، اس کو دیوی کا درجہ حاصل ہوتا تھا. ہم اس واقعے کو بھی مکمل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کا پروگرام نہایت ہی بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے. بہت اور شکریہ آپ کا. دوسرا میں نے پوچھنا تھا کہ وہ جو تسبیح ترابی ہے اس کا جو ترجمہ ہے جی، تو ہم نماز کے بعد وہ اردو میں پڑھ کے آپ کیا اور پوچھنا دوسرا چاہیں جو گے؟ 5واں کلمہ ہے اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے، تو وہ بھی اردو میں پڑھ کے شاید تو کال اللہ سے دعا ڈراپ ہو مانگ گئی. سکتے ہیں. آپ دوبارہ کال کیجئے تاکہ آپ کا ہم سوال سن سکیں اور اس کا جواب دے سکیں. جی، تو حضرت زلیخا جو تھی وہ اپنے کمرے میں آمون کا بت رکھا کرتی تھی، اور جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو دعوت گناہ دی 7 دروازے بند کر کے اندر، تو اسے اپنے بت کے اوپر چادر ڈال دی، کپڑا ڈال دیا. آپ نے پوچھا یہ کیوں ڈالا؟ کہتے یہ میرا خدا ہے اور مجھے اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. تو آپ سیدنا یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا تمہارا تو جھوٹا خدا ہے، تمہیں اس سے شرم آتی ہے، میرا تو خدا ہی سچا ہے، مجھے کیوں نہ شرم آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ 7 بند دروازے آپ کے لیے کھول دیے اور آپ باہر نکل گئے. اللہ نے آپ کو بچا لیا. تو جو اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے. اور جس کا ایمان ڈھیلا ڈھالا ہو، کمزور ہو، اور وہ آگے پیچھے جا کے مدد مانگے، اوروں سے مدد مانگے، تو اس کو کہاں سے مدد ملے گی؟ جی، ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں وہی کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے نا جی 3 کوشچن پوچھنے ہیں پلیز. ایک جی جی کوشچن یہ ہے کہ جو تسبیح ترابی ہے اس کو ہم جی اردو میں پڑھ کے اور دعا مانگ سکتے ہیں، اور دوسرا 5واں کلمہ جو ہے اس کا ترجمہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. جی اور تیسری بات، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پردے میں دیکھا تھا کہ ڈائریکٹ ان کو دیکھا تھا؟ جی، بہت شکریہ آپ کی. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا. ہمیں آپ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں. جی، تسبیح تراویح جو ہے، سنت تو یہ ہے کہ عربی میں جو کلمات ہیں وہی ادا کیے جائیں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کلمات ادا فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ ان کلمات کی برکت حاصل ہوتی ہے. سبحان ذی العزت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. سنت تو یہ ہے کہ اصل عربی کلمات ادا کیے جائیں، لیکن اگر کسی شخص کے لیے عربی کلمات ابتدا میں یاد کرنے مشکل ہوں تو وہ کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو مستقل نہ کرے تا وقت کہ اصل عربی کلمات یاد ہو جائیں اور سنت کی طرف انسان آ جائے.
ابتدا میں کوئی نو مسلم ہے، اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، تو عربی زبان کی سمجھ نہیں آ رہی اسے، تو ابتدا میں تو ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم اسے عربی زبان کی طرف لے کے آئیں گے تاکہ اسے سنت کی سمجھ آ سکے۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں اسی کے بارے میں ہے کہ یہ معراج شریف کے واقعہ کے متعلق کہ اب جو جیسے معراج کا یہ پروگرام منایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، مسجدوں میں چراغاں ہوتا ہے اور کچھ لوگ رات کو جا کے عبادت بھی کرتے ہیں، تو یہ کس حد تک احادیث سے ثابت ہے یا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ۔ جی دوسرا سوال یہ تھا کہ پانچواں کلمہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آپ دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچواں کلمہ آپ اسے پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ کوشش کی جائے کہ سامنے رکھ کے عربی زبان میں پڑھا جائے، اور اگر نہ پڑھ سکے تو اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا سوال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو پردے میں دیکھا یا پھر بغیر پردے کے دیکھا، اس کے بارے میں بڑا واضح سورہ اسراء کے اندر بھی حکم ہے اور سورہ نجم کے اندر بھی حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خدا کو بغیر پردے کے دیکھا ہے، اور یہ اللہ نے دکھایا ہے۔ اللہ جب دکھاتا ہے تو وہ دکھا سکتا ہے، اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، اور یہ امتیاز ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ انہیں یہ شان عطا کی گئی کہ اللہ نے رات کے وقت اپنے پاس بلایا اور بلا کر بغیر پردے کے اپنا دیدار بھی کروایا، جلوہ دکھایا۔ یہاں پر یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج ہوئی یا جسمانی معراج ہوئی۔ اصل بات یہ ہے، روحانی معراج تو کئی مرتبہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ روحانی معراج کا مطلب یہ ہے کہ روح نے معراج حاصل کی، باڈی نے نہیں، جسم نے نہیں، روح نے معراج حاصل کی۔ اس پر بھی ہمارے مفسرین نے لکھا، ہمارے محدثین نے لکھا کہ روح نے کئی دفعہ معراج حاصل کی، لیکن جسمانی معراج ایک مرتبہ ہوئی، اور وہ سورہ اسراء کی پہلی آیت سے ثابت ہے اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہ کیسے ہوا، کس طرح ہو گیا، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو آج کی سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں تو دیکھیے کتنی بلندی پر چلے جاتے ہیں۔ چلے آپ یہ کہہ سکتے کہ جہاز کی بلندی تو اتنی نہیں ہوتی، لیکن یہ جو ہم خلا میں شٹل چھوڑتے ہیں یا خلائی سیارہ چھوڑتے ہیں، سیٹلائٹ چھوڑتے ہیں، وہ کتنی بلندی تک چلا جاتا ہے۔ یا پھر ناسا نے جو اپنا خلا میں جہاز چھوڑا تھا اور وہ چلا گیا تھا اوپر تک، اور اس نے ایک مریخ تک کا سفر کیا اور مریخ کو دریافت کیا، ایک نیا سیارہ ہے۔ تو جب انسانی طاقت جو ہے، انسانی تسخیر جو ہے وہ وہاں تک جا سکتی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طاقت تو سب سے بڑی طاقت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جسمانی معراج ایک مرتبہ کروائی اپنے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور روحانی معراج کئی دفعہ ہوئی، اور بغیر پردے کے، بغیر کسی حجاب کے اللہ نے اپنا آپ اپنے نبی کو دکھایا، اور یہ امتیاز ہے ہمارے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور پھر آخری سوال ہے کہ معراج النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات عبادت کرنا، یہ خوشی کی رات ہے، برکت والی رات ہے، اس میں سارے انبیاء نے نماز مل کر پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، تو اس یاد میں عبادت کرنا یہ ان انبیاء کی سنت بھی ہے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں اور اخلاق حسنہ کو پڑھیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کا عکس دیکھیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے،
ہم سب کو اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔